میری سرکاروں کے. ہماری سرکاریں بہت بڑی ہے, ہم اگرچہ کچھ نہیں ہے مگر ہم جن کے کتے ہیں وہ بہت بڑی شان والے ہیں. اللہ اکبر. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ احمد رضا کہتا ہے اس کی گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس کی گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جہاں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں میں ان کی گلی کا کتا ہوں. تو دوستو کسی نہ کسی کے ہو کر رہ جاؤ. جب ہو جاؤ گے تو پھر منزلیں اور مقصد اور کائنات کی ساری سربلندیاں تمہارے قدموں میں خود آ جائے گی. کسی نہ کسی کے دیوانے بن جاؤ, کسی کے مو جاؤ, اور جب کسی کے ہو جاؤ گے تو پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ تمہارے دل کو, پھر وہ تمہارے سینے کو, وہ پھر سینہ یا دل نہیں رہنے دے گا, پھر تمہارے دل کو وہ عرش الہی بنا دے گا. کیا کر دے گا, پھر وہ دل نہ رہے گا بلکہ اللہ کا عرش کر دے گا. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں کی کلی کر دیتے ہیں, وہ دلوں کو مان کر رکھ دیتے ہیں اور دل مثل آئینے کی بنا کر رکھ دیتے ہیں. اللہ والوں کی شان اور اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ تو دوستو یہ ہے. حضور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے زمانے میں کسی شخص نے خواب دیکھا کہ میں عرش الہی کے نیچے نیچے جا رہا ہوں, عرش الہی کے نیچے نیچے جا رہا ہوں, عرش الہی میرے سر کے اوپر ہے اور میں اس کے نیچے نیچے یوں گھوم رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. تو اس نے اپنے گاؤں میں جا کر کسی بڑے عالم صاحب سے پوچھا کہ صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں عرش الہی کے نیچے نیچے پھر رہا ہوں, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب اس خواب کی تعبیر میں نہیں بتا سکتا, اس خواب کی تعبیر آپ کو اگر کوئی بتائے گا تو آپ بستام شریف چلے جاؤ, بستام میں اللہ کا ولی ہے وہ تمہیں اس خواب کی تعبیر بتائے گا, جاؤ وہاں پہنچو وہ تمہیں اس خواب کی تعبیر بتائے گا. تو وہ وہاں پہنچے. تو جس وقت یہ بستام شریف پہنچے تو بستام میں اس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں کی جامع مسجد میں لوگ سب اداس بیٹھے ہیں, امام صاحب بھی اداس, مؤذن صاحب بھی غمگین, مسجد کے نمازی بھی حیران و پریشان, ادھر ادھر سب طرف ایک غم کی چادر سی لپٹی پڑی ہے, حیران پریشان. اس نے پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ اتنے حیران و پریشان کیوں؟ لوگوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہا نہیں. کہا بستام کا چراغ گل ہو گیا, بستام کا ولایت کا والی اس دنیا سے وصال کر گیا ہے, بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا ہے. اوہو بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں. تو کہا اب کیا کیا جائے, میں تو خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا اور حضرت کا انتقال ہی ہو گیا. تو کہا جنازے شریف میں کتنا ٹائم ہے؟ کہا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, تیاری ہو رہی ہے, غسل و کفن کی تیاری ہو رہی ہے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. غسل و کفن ہوا, دولہا بنایا گیا اور جنازہ لے کر کے لوگ نکلے. عالم میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ کوئی یہاں ہے تو یہاں کا وہاں, آن کی آن میں پہنچ گیا, آنکھوں بینا تو یہ مکہ اور یہ مدینہ. حال یہ تھا دوستوں کہ لوگ آنکھیں بند کرتے تھے بستان میں پہنچ جاتے تھے. بڑے بڑے اولیاء پہنچ گئے, بڑے بڑے مست پہنچ گئے, بڑے بڑے کلندر پہنچ گئے, بڑے بڑے اولیاء پہنچ گئے. اور جب پہنچے جنازہ شریف اٹھا, لمبے لمبے بانس لگے, جنازہ لے کر لوگ نکلے. اس نے کہا میں بھی کھندا لگاؤں, مگر کھندا لگائیں کیا, بھیڑ اتنی پڑ رہی تھی, اتنے لوگ آ گئے تھے, دل رکھنے کی جگہ نہ تھی. بہت ہمت کر کے سوچا کہ میں پہنچوں جنازے کے نزدیک, مگر ایک بھیڑ کے ریلے نے ایک ایسا دھکا دیا کہ سب سے آ کر کے پیچھے پڑا. بیچارے نے 6-7 مرتبہ اتنی کوشش کی کہ نزدیک پہنچوں, مگر بھیڑ آتی ہے اور اس کو دھکا دیتی ہے اور پھر بیچارہ پیچھے آتا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے پھر اس نے دیکھا کہ بالکل حضرت کا مزار شریف سامنے آ گیا ہے, حضرت کی درگاہ شریف سامنے آ گئی ہے, قبر انور بالکل نزدیک آ گئی ہے. اس نے کہا اب میں کیا کروں, اب میں کھندا تو نہیں دے سکا, اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو, چاہے میں مروں چاہے میں جیوں, چاہے کسی کے قدموں تلے آ جاؤں, کچھ بھی ہو, اگر کھندا لوگ نہ دینے دیں گے تو میں کوئی دوسرا کام کروں گا. لوگوں نے کھندا تو نہیں دینے دیا. اس نے کہا ایسا کرو, لوگوں کو چیرتے چیرتے جنازے کے نیچے ہی جا کر کے کھڑے ہو جاؤ, جنازے کی پیچھے نیچے 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 چلو, جنازہ اوپر چلے, ہم دھیرے دھیرے اس کے نیچے نیچے ہی چل لیں گے, 7 قدم چل لوں گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. ابھی وہ ہمت کر کے لوگوں کو چیرتا ہوا, ادھر ادھر کرتا ہوا جنازے کے نیچے جا پہنچا. جنازے کے نیچے جب پہنچا دل میں خیال آیا, اے بایزید میں تجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا کہ میں اس کے نیچے نیچے گھومتا ہوں, میں نے یہ خواب دیکھا, آپ بغیر خواب کی تعبیر بتائے چل دیے. ابھی یہ دل میں خیال آنا تھا, جنازے میں سے آواز آئی, ارے تیرے خواب کی تعبیر یہ پوری ہو رہی ہے, یہ اللہ کا عرش ہے جس کے نیچے تو چل رہا ہے. اس لیے کہ یہ بایزید کا جو دل ہے, یہ بایزید کا جنازہ جو ہے, یہ بظاہر جنازہ لگتا ہے, حقیقت میں یہ خدا کا عرش ہے. تو دوستو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضور امام جعفر صادق کے پاس پہنچے, ان کا دل نہیں رہا, خدا کا عرش بن گیا. اللہ والے جب کسی کو رنگتے ہیں, جب کسی کا سینہ, جب کسی کا دل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس دل پر خدا کا نام نقش کر دیتے ہیں. حضور بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ حضرت ایک مرتبہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے.
चलते चलते हजरत का गुजर ऐसी जगह से हुआ जहां पर कुमार की मटकियां वगैरह पकती है, जहां बहुत बड़ा अलाव लगा हुआ जिसको निमाड़ा बोलते हैं। कुमार लोग जहां अपनी मटकियां पकाते हैं वो, तो जब आप उधर से निकले तो आपने देखा बहुत बड़ा मैदान है, आग लग रही है। आप वहां 2 मिनट रुके, आपने फरमाया यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने कहा हजरत यहाँ पर बर्तन पकते हैं। आपने कहा बर्तन पकते हैं, कैसे पकते हैं? किसी ने कहा हुजूर ये तपते हैं तो पकते हैं। ओहो, क्या कहा? आपने फरमाया कि यहाँ क्या हो रहा है, ये आग क्यों लग रही है? किसी ने कहा हुजूर ये कुमार की मटकियां घड़े वगैरह पक रहे हैं। आपने फरमाया कैसे पकते हैं? एक ने कहा हुजूर तपते हैं तो पकते हैं। फरमाया तपते हैं तो पकते हैं? हाँ हाँ। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह ये कह करके आप आगे रवाना हो गए। आप जिस वक्त गए, वक्त हुआ उस कुमार की मटकियां और घड़े निकालने का, जिस वक्त उसने अपना अलाव जाकर संभाला, जिस वक्त उसने वो आग का ढेर और वो खाक एक तरफ हटाई और मटकी निकाली, घड़ा निकाला, घड़ा निकालता है, मटकी निकालता है, मटकी निकाल कर देखता है तो मटकी पर जितनी भी फूल पत्तियां बनाई थी वो तो कुछ नहीं, और उसके ऊपर लिखा हुआ अल्लाह। इधर भी लिखा अल्लाह, इधर भी लिखा अल्लाह, इधर भी लिखा है अल्लाह, इधर भी लिखा है अल्लाह। उन्होंने कहा ये मेरी मटकियों पर अल्लाह का नाम तो मैंने लिखा भी नहीं था, मैंने तो और दूसरी डिजाइन बनाई थी, सारी मेरी बनाई हुई डिजाइनें खत्म हो गई और ये अल्लाह का नाम हो गया, ये क्या बात होगी? आका जो कुछ पढ़ा था वो बुला दिया तूने, कुछ ऐसा सबक पढ़ा दिया तूने, बात कुछ ऐसी हो गई है। ये क्या हो गया है? मैंने लिखा था वो तो कुछ भी नहीं, तो अल्लाह का नाम यहाँ पर कैसे लिख दिया? तो उसने उस मटकी को चूम करके एक तरफ रखा, फिर उसने दूसरी मटकी संभाली तो उस मटकी के ऊपर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, उधर भी अल्लाह, चारों तरफ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह लिखा हुआ, इधर भी अल्लाह लिखा हुआ, इधर अल्लाह का नाम नक्श, इधर अल्लाह का नाम नक्श। उसने कहा ये क्या बात हो गई? 2-3 बर्तनों पर सब देखा तो जितने भी बर्तन थे सब पर अल्लाह 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 ही अल्लाह लिखा हुआ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हैरान परेशान। अड़ोसी पड़ोसी से पूछा कि मेरे पड़ोसियों तुम्हें कुछ पता है ये मेरे आज बर्तनों पर ये क्या करामत गुजर गई है, ये क्या वाकया गुजर गया है? कहा क्या हुआ? कहा मेरे बर्तनों पर के ऊपर, हर बर्तन के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। ये अल्लाह का नाम कौन नक्श करके चला गया? अल्लाह का नाम कौन लिख गया मिट्टी के बर्तनों के ऊपर? तो किसी ने कहा एक बाबा आए थे, एक दरवेश आया था, एक नूरानी चेहरे वाला, एक सफेद दाढ़ी वाला, एक अमाने वाला, हाथ में तस्बीह अल्लाह अल्लाह करता हुआ अपने मुरीदों के साथ जब इधर से गुजर रहा था तो कुछ देर रुका और रुक करके कहा, इशारा किया यहाँ क्या होता है? एक ने कहा हुजूर यहाँ बर्तन पकते हैं। तो पूछा बर्तन कैसे पकते हैं? दूसरे कहा तपते हैं तो पकते हैं। गौर करो, आप और हम सोचते हैं हमको विलायत यूं ही मिल जाए, आप और हम सोचते हैं हमें अजमत यूं ही मिल जाए, आप और हम चाहे हमें शान यूं ही मिल जाए, आप और हम समझे हमको अजमत यूं ही मिल जाए। नहीं, तपते हैं तो पकते हैं, यूं ही कोई नहीं पकता है, बहुत तपना पड़ता है। और जब कोई तप जाता है तो पक जाता है, और जब पक जाता है और पकने के बाद अगर कोई बर्तन अगर मिट्टी में सैकड़ों साल अगर पड़ा रह जाता है और सैकड़ों साल बाद निकालो तो उसी हाल में निकल जाता है, इसलिए कि ये पका हुआ है। बगैर पका हुआ हो तो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो पक करके गया है वो यूं के यूं आज भी मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो इसके इलाही की मिट्टी में पक करके जो कब्रों में जा पहुंचे हैं आज वैसे ही सो रहे हैं जैसे आज सुलाए गए। जिंदा रहते हैं जो मर जाते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, हाल ये हुआ। अच्छा, तो वो बाबा आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनसे मुरीद ने कहा कि बर्तन हजरत तपते हैं तो पकते हैं। तो जब उसने कहा तपते हैं तो पकते हैं तो बाबा को उसके ऊपर झटका लग गया, बाबा के बात चुभ गई और उसने कहा हुजूर तपते हैं तो पकते हैं। तो आपने कहा अल्लाह अल्लाह कह करके वो चले गए। तो कहा उन्होंने अल्लाह कहा, अल्लाह इस गदब से और इस जोर से और इस पुरतासीर के साथ कहा, अल्लाह का कहना था कि तेरे बर्तनों पर वो नाम नक्श हो जाना था। यह हाल हो गया। कहा हाँ। कहा बताओ वो बाबा किधर गए हैं? कहा वो बाबा उस रास्ते से गुजरा है। अब इस कुमार ने अपना अलाव छोड़ा, अपनी मटकियां छोड़ी, अपना बर्तन छोड़ा, अपना दरबार छोड़ा और उस पिया के पीछे, उस पीर साहब के पीछे भागता गया और कहने लगा, ऐ नक्शबंद आलम नक्शम मरा बबंद, नक्शम चुना बबंद के गोयंद नक्शबंद, अरे मैं भी मिट्टी का पुतला हूं, मेरे दिल के ऊपर भी अल्लाह का नाम लिख दे और फिर एक निगाह डाल दे और मेरे सीने पर भी मेरे मौला का नाम नक्श कर दे। इसलिए कि तूने मिट्टी के बर्तनों पर नाम मौला नक्श कर दिया है तो मेरे दिल पर भी मौला का नाम नक्श कर दे। तो दोस्तों, इन अल्लाह वालों की निगाह करम जो पड़ जाती है, इनकी जबान से जो निकल जाता है वो होकर रह जाता है। निगाहों से यहां काम होता है दोस्तों। अल्लाह अकबर। हजरात,
ان کی نگاہیں کام کر جاتی ہیں, ان کی آنکھوں سے کام ہو جاتا ہے. حضور غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول آج بڑے بڑے بادشاہ توپوں سے کام چلاتے ہیں, گن گرج سے کام چلاتے ہیں, میزائلوں سے ان کے کام نہیں چلتے, توپوں سے ان کے کام نہیں چلتے, مشین گنوں سے ان کے کام نہیں چلتے. وہ ملکوں کو اگر فتح کرتے ہیں کتنا خون خرابہ ہوتا ہے, پھر کوئی کام بنتا ہے, اور یہاں کچھ بھی نہیں, نگاہ ڈالتے ہیں اور اپنا بناتے چلے جاتے ہیں. نگاہ ڈالی جاتی ہے اور کلمہ پڑھتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حیات ظاہری میں بھی امن و سلامتی کا پیغام دیا, اور آج وفات کے بعد بھی آج حضور غریب نواز کے مزار اقدس پر یا اور کسی خانقاہ پر اگر جا کر کے دیکھیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ, ہر مذہب و ملت کے لوگ ان محبوبان خدا کی بارگاہ میں آج آ کر کے یہاں جبین نیاز جھکاتے دکھائی دیتے ہیں. یہ ان کی امن و شانتی اور یہ ان کی ہر کسی کے ساتھ محبت کا آج سبق ہے جو سارے عالم کو مل رہا ہے. دوستو یہ شان ہے, یہ عظمت ہے دوستو. بادشاہوں کی توپوں میں وہ کمال نہیں, بادشاہوں کی فوجوں میں وہ کمال نہیں, بادشاہوں کی شکتیوں میں وہ کمال نہیں, جو اللہ کے ولی کے ایک اشارے میں کمال ہے, جو ان کے ادنا اشارے میں جو کمال ہے. اس لیے ان کی نگاہوں سے, ان کی اداؤں سے وہ کام ہو جاتے ہیں دوستو. اللہ اکبر. حال تو یہ ہے دوستو, اب ان کے میزائل اور ان کی توپیں اور ان کا وہ سب کچھ کیا کام کرے دوستو. دیکھو یہ توپیں, یہ میزائل, یہ ہوائی جہاز, یہ تو آج ہی جادو ہے نا. حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول سے پوچھو تو حضور جب یہ پال جوگی نے جب حضور آپ کی خدمت میں آ کر جب اس نے اپنا چمتکار بتانا چاہا اور جب اس نے اپنے آپ کو اوپر اڑایا تو حضور آپ نے کیا کیا؟ حضور آپ کو اڑنا تھا, آپ فرماتے نہیں میں کیا اڑوں. حضور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی نالین شریف کو حکم دے دیا, نالین کو حکم دیا کہ تو جا اور اس کو نیچے لے کر آ. اب مجھے یہ بتاؤ نالین شریف اوپر جائے, بتاؤ نالین کو یہ شعور کس نے دیا کہ ادھر گیا ہے؟ نالین کو آنکھیں کہاں سے ملی؟ کھڑاؤ کو کہاں سے آنکھیں ملی؟ کیسے دیکھ لیا کہ یہ وہی ہے؟ کیسے دیکھا کہ اسی کو قدموں میں لا کر کے پٹکنا ہے؟ بتاؤ یہ شعور کس نے دیا ہے؟ اللہ والے تو باشعور ہوتے ہیں, مگر وہ جس شے پر نگاہ ڈال دے شعور اس میں بھی پیدا کر دیتے ہیں. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاوی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دوستو ان کی تسبیحوں میں, ان کی نالین میں, ان کے جبوں میں, ان کے قبوں میں, ان کے اماموں میں, ان کی پگڑیوں میں, ان کے کپڑوں میں, ان کی گدڑی میں, ان کے مسلوں میں, ان کی مسواک میں, ان کے ادا کے اندر ہزاروں کرامتیں چھپی ہوئی ہیں. دوستو یہ خود تو نہ جانے کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہوں گے. بڑے ہیں مرتبے کتنے, خدا جانے محمد کے, بدل دیتے ہیں تقدیروں کو دیوانے محمد کے. یہاں تو کام نگاہوں سے ہوتا ہے دوستو. اللہ اکبر. آپ حضرات جانتے ہیں ایک مرتبہ آنے والا آیا حضرت کی بارگاہ میں, اور وہ آیا تھا دشمنوں کے سکھانے سے, اور وہ آیا تھا اس ارادے سے چھری کو اندر چھپا کر لایا تھا, بہت بڑی چھری اندر چھپا کر کے لے کر آیا تھا, اور سکھانے والے نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ جب تجھے موقع مل جائے تو خواجہ صاحب کو, حضور غریب نواز کو تو معاذ اللہ قتل کر دینا, جب تجھے موقع مل جائے تو یہ کام تیرا کر لینا. اس نے کہا تو ٹھیک ہے. وہ آ کر کے بیٹھا, حضرت کے چند مریدین خدام حضرات بیٹھے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا قطب الدین تم یہ کام کرو, اے ناگور کے سلطان التارکین صوفی امید الدین اٹھ جا, تم وہ کام کر. کسی سے کہا جاؤ تم جھاڑو لگاؤ, کسی سے کہا میرا استاوا بھرو, کسی سے کہا میری مسواک لاؤ, کسی سے کہا کہ جاؤ مصلی بچھاؤ, کسی سے کہا جاؤ اجرا صاف کرو. جتنے اس وقت خدام بیٹھے تھے, جتنے خادم بیٹھے تھے, فرمایا جاؤ اپنے اپنا کام کرو. کیوں؟ وہ اس فکر میں کہا کہ یہ سب اٹھ جائیں تو میں میرا کام کروں. آپ نے سب کو کہا تو تیرا کام کر, تو تیرا کام کر, تو تیرا کام کر, تو تیرا کام کر. جب سب ادھر ادھر ہو گئے, اب اس کو کیا کیا؟ اس نے کہا یہ اٹھے تو پھر میں میرا کام کروں. مگر کیا ہوا کہ ابھی یہ اٹھے ہی نہیں تھے, اس سے پہلے زمین نے اپنا کام کر دیا, کیونکہ زمین بھی تو فرما بردار ہے غریب نواز کی. تو زمین نے کیا کیا؟ اس کو پکڑ لیا, زمین نے اس کو پکڑ لیا. ہاں آپ حضرات ذرا حضور کے معجزے کو دیکھو کہ حضور کے پیچھے بھی ایک تلوار لے کر جانے والا گیا تھا, اس کو بھی کسی نے کہا تھا تو جا کر اگر ان کو قتل کر دے گا تیرے کو اتنی انعام مل جائے گا. وہ تلوار لے کر آیا بھی اور وہ نزدیک بھی آ گیا, اور انہوں نے سوچا کہ ہاں اب اچھا موقع ہے. تو پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے اس کو. اللہ والے کی کرامت دیکھو, نبی کا معجزہ یاد آتا ہے, اور نبی کا معجزہ دیکھو خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے.
ان کو دیکھو مدینہ یاد آ جائے, مدینے والے کو دیکھو خدا کی عظمت اور کبریائی یاد آ جائے. حال یہ ہے دوستو, اس لیے کہ مدینے کے جلووں کی برسات یہاں حال ہوتی رہتی ہے. ہوا یہ, زمین کو آپ نے کہا زمین کو پکڑ, زمین نے تو پکڑ لیا, آپ نے اسے کہا تم تیرا کام کر, اس کو کہا تم جاؤ تمہارا کام کرو, اس کو کہا تو تیرا کام کر, اس کو کہا تو تیرا کام کر, اس کو کہا تو تیرا کام کر, سب کو آپ نے اٹھا دیا. جب سب چلے گئے نا, جب پھر آپ نے اس کو کہا اچھا اب تو تیرا کام کر لے, تم تمہارا کام کرو. اور وہ بیچارہ اٹھنے کی کوشش کرتا, اٹھا نہیں جاتا. انہوں نے کہا حضور میں تو آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ملاقات کے لیے آنے والا چھری چھپا کر نہیں لاتا ہے. وہ جو چھری چھپی ہوئی کس لیے لے کر آیا تھا, تو حضور یہ تو ایسے ہی لے کر آ گیا. فرمایا اچھا, اتنا حضرت کا فرمانا تھا کہ دل کی کایا پلٹی اور اس قاتل نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. اخلاق یہ ہے کہ جو سر لینے آتا ہے وہ اپنا سر دینے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتا ہے. ایسا پیار, ایسی محبت. ورنہ کہہ دیتے اپنے مریدوں سے ایسا کرو تم تمہارا کام مت کرو, 2-4 تلواریں لا کر اس کا بھی کام پورا کر دو, تم اس کا کام پورا کرا دیتے تو پھر کیا ہوتا, وہ تو مر جاتا مگر اس کا کفر نہیں کٹتا نا. تو دوستو انہوں نے دھات والی تلوار نہیں, پیار اور محبت والی چلائی کہ کافر کا کفر کٹ گیا اور اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو دوستو حال یہ ہے کہ کوئی اللہ والوں کے نزدیک جائے, کوئی ان کی بارگاہ میں پہنچے, جو ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے دوستو منزل مقصود مل جاتی ہے, مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے. جائے تو صحیح نیت کے ساتھ جائے, اگر غلط نیتی کے ساتھ جائے گا تو پھر خطا کھائے گا, اور اگر ادب اور احترام کے ساتھ آئے گا تو منزل مل جائے گی, کامیابی مل جائے گی. رابعہ بصریہ کے یہاں ایک چور آیا. اس چور نے کیا دیکھا کہ رابعہ سو رہی تھی, تو اس نے دیکھا کہ پائنٹ تھی رابعہ بصریہ کے, ایک بہت قیمتی چادر پڑی ہوئی تھی. وہ چادر لے کر کے روانہ ہوا. جب چادر لے کر روانہ ہونے لگتا ہے, رابعہ بصریہ کے گھر سے نکل کر کے جب راستہ اپنا ڈھونڈتا ہے تو راستہ ملتا نہیں, راستہ نہیں ملتا. ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں. وہ سوچتا ہے یہ کیا بات ہے, راستہ ہی نہیں ملتا. تو پھر سوچتا ہے کہ کیا کروں, صبح یوں ہو جائے گی گھومتے گھومتے رابعہ کے گھر کے پاس ہی, صبح لوگ میرے کو پکڑ لیں گے, ابھی اذان ہو جائے گی, کیا کروں. انہوں نے کہا ایسا کرو چادر واپس رکھ دو. تو چادر واپس لے جا کر رکھی, اور پھر اس نے سوچا کہ چادر واپس رکھ دی, اب دیکھو راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو ایک دم راستہ کلیئر دکھتا ہے, ایک دم راستہ صاف ہے, ہاں یہ راستہ ہے. اس نے کہا اب کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا راستہ اب تو صاف مل گیا, اب میں دھیان رکھوں گا یہ تھمبا ہے, یہ درخت ہے, یہ جھاڑ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اتنا سارا خیال رکھ کر کے اس نے کہا جاؤں تو چادر لے کر کے جاؤں, خالی کیوں جاؤں. پھر آیا چادر لینے کے لیے, چادر لے کر آتا ہے, اور جب گھر سے باہر نکلتا پھر راستہ بھٹک جاتا ہے. اے آنے والوں, اگر غلط نیت سے آؤ گے تو اگر راستہ صحیح بھی ہوگا تب بھی بھٹک جاؤ گے, اور اگر صاف نیتی کے ساتھ آؤ گے, اگر بگڑا ہوا ہوگا تب بھی معاملہ سدھر جائے گا. اب پھر یہ حیران, دوسری مرتبہ پھر آیا, تیسری بار پھر آیا, تیسری بار پھر آ کر کہا کہ اب کیا کریں, چادر تو لے تو چلو, راستہ تو مل ہی رہا ہے, اب تو راستہ مل رہا. پھر چادر لے کر گیا, پھر راستہ بھول گیا. اس نے آخر کیا کریں, بیچارہ آخر حیران ہو کر کے اس نے چادر وہاں رکھی, اور وہ حیران پریشان ہو کر معافی مانگنے کے لیے ذرا شرمندہ ہو ہی رہا تھا. اتنے میں غیب سے آواز آئی, ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا, دوسرا دوست تو جاگتا ہے. ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا, دوسرا دوست تو ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے, اس کو تو کبھی نیند ہی نہیں آتی ہے. حال یہ ہے, تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا, تم سو جاؤ گے تب بھی تمہاری یادوں کے ڈنکے بجواؤں گا, تم کفن میں لپٹ کر سو جاؤ گے تب بھی تمہاری یادوں کے ڈنکے بجوا دوں گا, اس لیے کہ تم مجھے یاد کرتے کرتے سوئے ہو. اللہ اکبر. تو دوستو ان خدا کے محبوبوں اور خدا کے لاڈلوں اور اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت و شان یہ ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے منزل مقصود پا جاتا ہے, اور جو ان کی بارگاہ میں اگر غلط ارادے سے جائے گا تو پھر دوستو بھٹکنا ہی ہے, پھر تو راستہ نہیں ملنے والا ہے. راستہ اس کو ملتا ہے جو ان اللہ والوں کو اپنا پیر و مرشد بنا لیتا ہے, اور جس کو پیر مل جاتا ہے, جس کو مرشد مل جاتا ہے, اس کو سمجھیے رسول مل جاتے ہیں, اور رسول جس کو مل گئے اسے خدا مل گیا. پیر کی اتنی عظمت و شان ہے دوستو. پروردگار عالم جل والا آپ کو ہمیں بھلائیوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور پیران اعظام کی سچی عقیدت اور محبت عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لو. لیجے سلام میرے آقا یا نبی کے دلارے, لاکھوں درود تم
تم پر لاکھوں سلام تم پر ختم رسول محمد مصطفیٰ کی دیکھو ہر سو دھوم مچی ہے جیسے کہ دیکھو ہر سو دھوم مچے بز میدان لمبے دلہن بنی ہے چاند ستارے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پیارا رب کا یہ نبی ہے لاکھوں درود تم پر لاکھوں سلام تم پر ختم رسول محمد مصطفیٰ کے بدلے ہر سو جھوم کے چھائی نور کے بدلے ہر سو جھوم کے چھائے رحمت خدا کے گھر کے گر کر آئے دیکھو آج جہاں میں پیارے محمد جن کے ہم ہیں فدائے ہم ہیں فدائے لاکھوں درود تم پر لاکھوں سلام تم پر ختم رسول محمد مصطفیٰ کے پیام خالق ساقی کو لے کے پیام خالق ساقی کو دنیا میں آئے ہیں دین کے سرور نام کا بھی دے رہے سلامی میرے سلام کیوں نہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر لاکھوں درود تم پر لاکھوں سلام تم پر ختم رسول محمد مصطفیٰ کاہے اس کے قیسے مت کا ستارہ چمکا ہے اس کے قیسے مت کا ستارہ جیسے فدا ہے جس پر عالم سارا اور خدا کا بھی بس پیارا وہی ہے میرے یار جس نے دامن تمہارا لاکھوں درود تم پر لاکھوں سلام تم پر ختم رسول محمد مصطفیٰ ہو خدا کے پیارے اے کملی والے تم ہو خدا کے پیارے اے کملی والے تم ہی رسولوں میں ہو سب سے پیارے نہ جانے
ختم رسول محمد مصطفیٰ غلاموں کی ہے بس یہ آقا غلاموں کی ہے بس یہ آقا موت سے پہلے اے شہوا